حدیث پاک نے اندر آنا ہے کہ جدو کوئی بندہ گناہ کرے نا تے فرشتہ اس نے گناہ لکھ لینا ہے، کیونکہ دو فرشتے ہونے ہیں نا، ایک نیکی لکھن والا ایک گناہ لکھن والا۔ گناہ لکھن والا فرشتہ گناہ لکھ لینا ہے، دعا کرنا ہے دعا، تریا کرنا ہے تریا، چوتھا حتیٰ کہ پنجواں گناہ کر لینا ہے تے 5 گناہ اس نے لکھے جانے۔ پھر وہی گناہگار بندہ نیکی کرن لگنا ہے تے نیکی والا آ جانا ہے تے او نیکی لکھن تو پہلے گناہ والے نو آخنا ہے یار سودا نہ کر لویے۔ وہ آخنا ہے کیڑی چیز نہ سودا؟ وہ آخنا ہے ایک نیکی اگر کوئی کرے او دے بدلے 10 نیکیاں لکھیاں جاڑیاں۔ ایک قانون ہے اللہ سونے نا، من جا بالحسنتی فلہو 10 امثالہا۔ ایک نیکی کرے گا تے بدلے اللہ ایک نہیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اے عام دنہ نہ ریٹ ہے، روزیاں نہ ریٹ نہیں، روزیاں نہ ریٹ ہے وے ایک نیکی کرے گا اللہ اس دے بدلے انہوں 70 نیکیاں عطا فرمائے۔ اے روزیاں نہ ریٹ ہے، عام دنوں میں 10 نیکیوں کا حقدار ہے وہ جس نے ایک نیکی کی ہے۔ تے او جڑا نیکی لکھن والا ہے او گناہ لکھن والے فرشتے نو آخنا یارا سودا نہ کر لویے۔ او آخنا کیڑی چیز نہ سودا؟ او آخنا ہے کہ ایک نیکی نے بدلے 10 نیکیاں لکھنیاں سن، چل میں 10 نہ لکھنا میں 5 لکھنا، جڑیاں 5 میں چھوڑیاں نہ تو اس نے جگہ تے اس نے 5 گناہ معاف کر دے۔ انہاں نہ دواں نہ سودا ہو جاڑا ہے، انہاں نے کمٹمنٹ ہو جانی ہے۔ او گناہ والا جڑا ہے نا او سودے تو بعد 5 گناہ معاف فرما دینا ہے۔ صغیرہ گناہ تو اللہ کریم ایسے معاف فرما دیتا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، ہاتھ پھیلائے دامن اٹھائے اور اللہ اس کی جھولی کو خالی بھیج دے، اس کے ہاتھ اٹھے کو خالی بھیج دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا ڈاڈا گناہگار ہاں، بڑا وڈا گناہگار ہاں تے بڑا نادم ہو کے آیا۔ آپ نے فرمایا تیرے گناہ بارش نے قطریاں تو بھی زیادہ۔ وہ آخنا ہے میرے گناہ بارش نے قطریاں تو بھی زیادہ۔ آپ نے فرمایا تیرے گناہ درختہ نے پتیاں تو زیادہ۔ وہ آخنا ہے میرے گناہ درختہ نے پتیاں تو زیادہ، پہاڑا نے پتھرہ تو زیادہ، پہاڑا نے پتھرہ تو زیادہ، سمندرہ نے قطریاں تو زیادہ، سمندرہ نے قطریاں تو زیادہ۔ توجہ حضرات، حضور نے مسکرا کے فرمایا او جنیاں تیرے گناہ اللہ نے رحمت تو بھی زیادہ۔ آخنا نا اللہ نے رحمت زیادہ ہے میرے گناہ کٹن۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ اس نو پیغام دے دیو کہ تیرے سارے گناہ اسا معاف کر دیتے، نہ صرف معاف کیتے بلکہ ہر گناہ نے بدلے اسا نیکیاں لکھ چھوڑیا۔ جا آئے ہائے ہائے گرامی قدر سامین و حاضرین، آئے ہائے اللہ کریم فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا۔ اوے مومنو اللہ کو توبہ کرو، ایسی توبہ جڑی نسو توبہ۔ علماء کرام نے قرآن مجید دے اس جملے دے تحت 22 تو 23 اقوال نقل فرمائیں، مفسرین نے 22 تو 23 اقوال نقل فرمائیں، لیکن سب تو پیاری گل حضرت معاذ بن جبل دی میں نظر آئی ہے۔ اے میرے آقا کریم دے او غلام نے جنہاں نو سرکار نے یمن دا گورنر بنا کے بھیجے آؤ۔ آپ سرکار دی ایک روایت نقل فرمان دینے کہ آقا کریم کو پوچھیا گیا اللہ دے نبی توبہ نسوں کیویں؟ آپ نے فرمایا توبہ نسوں ایویں کہ ان یندم العبد علی الذم، بندہ اپنے گناہ تے نادم ہو جائے اور پھر لا یعود الیہ کما یعود اللبن الی الدر، اس تو بعد گناہ نہ کرے، اسے وستی گناہ کرنا اتنا ناممکن ہو جائے جویں تھنا چوں دودھ نکل کے تھنا میں جانا ناممکن ہو جائے۔ تھنا چوں دودھ نکل آوے نا دوبارہ تھنا چول نہیں جانا۔ سرکار فرمانے نے کہ جڑا بندہ توبہ نسوں کرے اسے وستی گناہ دوبارہ کرنا ایویں جویں دودھ دا واپس تھنا مل جانا۔ گرامی قدر سامین یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے ایک بندہ آیا آکے کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیک،
اے اللہ میں تیرے کو معافی منگنا، اے اللہ میں تیرے ول رجوع کرنا۔ تے مولا علی پاک نے بے کے فرمایا سچیاں والیاں توبہ کر، جھوٹیاں والیاں توبہ نہ کر۔ او کہندا جناب سچیاں والی توبہ کیوں نہیں ہے تے جھوٹیاں والی کیوں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بندہ توبہ کر کے دوبارہ اوہی گناہ کر لوے، اے جھوٹیاں والی توبہ ہے تے منہ بولے توبہ توبہ لیکن گناہیوں میں یار کرنا رہے تے بندہ توبہ کر کے اپنے گناہ نو چھوڑ دے وے، سچیا والی توبہ ہے۔ میں ایک روایت دے اندر پڑھیا میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، میرے آقا فرماندے نے بندہ توبہ کرن تو بعد اگر وہی کم دوبارہ کرے نا تے او ایویں جویں اپنے اللہ نال مذاق پیا کرنا ہے کہ انہیں توبہ کر کے پھر بھی وہی گناہ کر لے آئے۔ میرے گرامی قدر سامعین او عربی تے دیہاتی مولا علی نو کہندا ہے مینوں دسو نا سچیاں والی توبہ کیویں؟ آپ نے فرمایا سچی توبہ دیاں 6 شرطاں نے، اے مولا علی نے بیان فرمائیاں۔ کون مولا علی؟ جنہوں میرے رب نے حکمت دا بھی دروازہ آکھیا ہے تے میرے آقا نے علم دا بھی دروازہ، علم دا دروازہ بھی مولا علی ہے، حکمت دا دروازہ بھی مولا علی ہے۔ آپ نے فرمایا توبہ دیاں 6 شرطاں نے، جمعۃ الوداع دیاں بابرکت گھڑیاں دے اندر میں مولا علی دے خوبصورت جملے آپ دے دستاراں سجان جا رہا ہوں۔ آپ فرماندے نے توبہ نصوحی پہلی شرط اے وے کہ بندہ نادم ہو جائے اپنے گناہ دے، یا اللہ جتنے بھی میں پچھلے گناہ کیتے نے میں توبہ منگنا، میں معافی منگنا، مینوں اپنے کیتے دا احساس ہے، مینوں اپنے گناہاں تے ندامت سے شرمندگی ہے، اے پہلی توبہ دی شرط۔ مولا علی فرماندے نے دوسری توبہ دی شرط ہے کہ جڑے فرض قضا ہوئے نے اج ہی ارادہ کرے میں انہاں نوں ایک ایک کر کے ادا کراں گا، کیونکہ توبہ کرن نال فرض نمازاں معاف نہیں ہوندیاں، فرض روزے معاف نہیں ہوندے۔ اگر کسی بندے نے زکات نہیں دتی توبہ کرن تو بعد معاف نہیں ہونی، اگر کسی بندے نے باوجود واجب ہون دے حج نہیں فرمایا ادا حج توبہ کرن نال معاف نہیں ہوندا۔ میرے دوستو تے میرے بھائیو اسی کتنے بد نصیب ہاں کہ ساڑیاں ہزاراں لکھاں نمازاں ضائع ہو رہی ہیں، سانو پتہ تے احساس ہی کوئی نہیں۔ جڑا بندہ چاہندا ہے نا میں اج ہی اپنی فرض نمازاں ادا کراں، او اج ہی ارادہ کر لوے کہ میری زندگی دی بالغ ہون تو بعد جڑی فجر دی نماز پہلی قضا ہوئی ہے میں انہوں ادا کرن لگا، پھر اس تو بعد جڑی ظہر دی نماز قضا ہوئی ہے میں انہوں ادا کرن لگا، جڑی عصر دی قضا ہوئی ہے میں انہوں ادا کرن لگا، مغرب والی مغرب تے ادا کرن لگا، عشاء والی عشاء تے ادا کرن لگا۔ میری زندگی دے اندر سب تو پہلی باری جدوں رمضان دا مہینہ آیا میں روزہ چھوڑیا، میں پہلا روزہ ادا قضا کرن لگا۔ سرکار فرماندے نے اگر اس سے حال وچ اودی موت آ گئی انہیں پوریاں نمازاں نہ ادا کیتیاں، سارے روزے انہیں قضا نہ کیتے۔ سرکار فرماندے نے کہ اللہ اودی طرفوں روزیاں نو بھی قبول فرما لویں گا تے نمازاں نو بھی قبول فرما۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے توبہ نصوحی تیسری شرط ہے کہ جدے کل قرضہ لیا جائے تے قرضہ انہیں ادا نہیں کیتا انہوں جائے تے جا کے قرضہ واپس کر توبہ پیا کردا ہے، لیکن لوکاں دا لکھاں روپیہ دبا کے بیٹھا ہے، لوکاں دے لکھاں روپے نو ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، او بے شک توبہ کردا رہے او دا قرضہ معاف نہیں ہوئے گا۔ میرے دوستو تے گرامی قدر سامعین اج مالدار لوگاں نے قرضدار لوگاں نو قرضہ دینا تاں چھوڑ دیتا ہے کہ اگر کوئی قرضہ لوے پہلی تے گل نے وہ واپس دیندا ہی نہیں، اگر دیوے نا تے تھوڑے تھوڑے کر کے دیندا ہے، ذلیل کر کے دیندا ہے۔ مالدار لوگاں نے قرضداراں نو قرضہ دینا چھوڑ دیتا ہے۔ قرض حسنہ دا رواج میرے معاشرے تو ختم ہوندا جا رہا ہے، میرے مارکیٹاں تے بازاراں دے اندر، میرے چوکاں تے چوراہیاں دے اندر، میرے معاشرے دے اندر سود دا رواج فروغ پا رہا ہے۔ بڑے بڑے مالدار سود تے لکھاں روپے دیندے تے ہر مہینے ادا منافع لیندے۔ میرے دوستو تے میرے بھائیو سود دین والے تے خدا دی وی لعنت تے مصطفیٰ دی وی لعنت۔ گرامی قدر سامعین قرض حسنہ دا رواج پیدا کیتا جائے، جڑا قرضہ لے او ایک دن پہلے مالدار نو دا قرضہ ادا کرنے میں تاکہ معاشرے دے اندر قرض دین دا رواج فروغ پائے۔ گرامی قدر سامعین مولا علی پاک فرماندے نے کہ توبہ
توبہ نصوح دی چوتھی شرط میں چوتھی شرط میں کہ جدے نال لڑائی کیتی ہے اج ہی چلا جائے تے جا کے اودے کولوں معافی منگ لوے، جنوں گال کڈی ہے اج ہی چلا جائے تے معافی منگ لوے، جدی پگڑی اچھالی ہے اج ہی چلا جائے اودے کول معافی منگے، جدی غیبت کیتی ہے چغلی کھا دی ہے جنوں ذلیل کیتا ہے اج ہی چلا جائے تے بوا کھڑکا کے اودے کول معافی منگ لوے۔ میں جس معاشرے وچ رہ رہا اتھے لڑائیاں دا رواج ہے، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے لڑائیاں، چھوٹے چھوٹے بہانیاں تے لڑائیاں، گرامی قدر سامین کدرے نو تے سساں دیاں لڑائیاں، کدرے بیٹے تے باپ دیاں لڑائیاں، کدرے بہن تے بہن دیاں لڑائیاں، او میرے دوستو پڑوسیاں دیاں لڑائیاں، رشتہ داراں دیاں لڑائیاں، اور اے جمعۃ الوداع میرے نال وعدہ کرو کہ جتنیاں بھی لڑائیاں کیتیاں نے اسی اللہ دی رضا دی خاطر جا کے اس بندے کو معافی منگاں گے، او معاف کرے نہ کرے تیرے جانے نال رب بھی راضی ہوئے گا تے مدینے والا شاہ عرب بھی راضی ہو جائے۔ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے لڑائیاں، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے جھگڑے، او دوستو تے بھائیو اسی اس معاشرے چ رہ رہے ہاں کہ تھے تے بھائیاں تے بہناں دیاں بھی لڑائیاں میں ویکھیاں، او بھائی کیڈا ظالم ہے جڑا اپنی بہن نو کہندا ہے میری بہنے میرا تیرا مرنا جینا مک گیا ہے، میرے اویرا میرا تیرا مرنا جینا مک گیا ہے، میرے گھر نہ آویں۔ اج میں ویکھیا انہاں بھائیاں نو بلا وجہ اپنی بہناں نال ناراض رہندے، بھائی دا بچہ 1 لاکھ روپیہ تنخواہ تے مقرر ہویا بھرتی ہویا تے بھائی چلیا پورا کرانا چکر لا کے آ گیا، لیکن بہن نے دروازے تے نہیں گیا کہ کدرے بیٹے دا رشتہ دا منگ لوے، اگر میں اس انکار کیتا تے میرا نک کٹ جائے گا تے کوئی بندہ انہوں ملے تے کہے تیری بہنونیاں دیاں جوانن تیرے پتر بھی جوانن کے خیال ہے، او متھے تے وٹ پا کے کہنا ہے میرے بچے میری بہنیاں بیٹیاں میرے پتر دے معیار دیاں نہیں، میری بہن نو جا کے پیغام دیو کہ اپنی بچیاں دا رشتہ کدرے ہور کر لوے، میں کسے بچی دی شادی دا خرچہ دے دیاں گا۔ مدینے دے تاجدار دی آواز آندی ہے تو خرچہ نہ دے، اتھے کوئی مالدار بندہ دے دے گا، کوئی زکاة دین والا دے دے گا۔ اللہ دے نبی میں کے کراں فرمایا جڑا بچہ 1 لاکھ روپیہ تنخواہ پیا لیندے نا انہوں انگلی تو نب تے لے جا اپنی بہن دے دروازے دے تے بہن نو آگ دروازہ لا تیرا ماں جایا تیرے بوئے تے آیا ہے، تیریاں بچیاں جوان نے میرا پتر بھی جوان ہے، میرا پتر پھر کدوں کم آئے گا۔ مولوی صاحب نو بولا 2 گواہ بٹھا تے اپنی بیوہ بہن دی یتیم بچی نو سادے جے کپڑے پوا کے گھر لیا، میں اے نہ سمجھدا خاندان بھی تیرا نک روے گا یا کٹے گا، لیکن میں اے گل تینوں گارنٹی نال پیا دسنا وا او یتیم بچی جوں ہی تیرے گھر دی دہلیز تو اندر پیر رکھے گی نا تے خدا دا سلام ہی آ جائے گا تے مدینے والے مصطفیٰ دا سلام ہی آ جائے گا۔ او میرے دوستو تے گرامی قدر سامعین اج اسی غریباں کو دعاواں کروانے ہاں، تو دعا کر دیں تو کر دیں، لیکن اپنی غریب بہنوں کو دعاواں نہیں لینے ہاں، اپنے غریب بھائیوں کو دعاواں نہیں لینے ہاں۔ او دوستو تے بھائیو جڑے جڑے جائیداد دے چند ٹکڑیاں دی خاطر اپنے بھائیاں نال ناراض نے، اپنی بہناں نال ناراض نے، اے جمعۃ الوداع دا موقع ہے، عبداللہ مظہر وارسی دی جھولی چ خیرات پانی ہے میرے بھائیاں نے، میں معافی پیا منگنا میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھنی ہے۔ اج ہی عید تو پہلے وعدہ کرو اپنی بہن دے دروازے تے جاؤ گے، اپنے بھائی دے دروازے تے جاؤ گے، اپنی بہن دا نمبر لینا ہے انہوں کال کرنی ہے، اور تواڈی بہن جو ہی موبائل دی سکرین تے اپنے ویر دا نمبر ویکھیں گی، اٹینڈ بعد وچ ہوئے گا، مدینے والے نبی دا سلام پہلے اٹینڈ بعد وچ ہوئے گا، مدینے دے تاجدار دا سلام تینوں پہلے آ جائے گا۔ ہاں 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 میں اے نہ کہندا کہ 500 روپے کلو مٹھائی لے جائے
1000 रुपए किलो वाली मिठाई ली जाए, नहीं नहीं, छोटा जिहा डब्बा किसी आम जी मिठाई की दुकान तो खरीद लिया जाए, जिदे अंदर 2-4 गुलाब जामुन, 2-4 रसगुल्ले, और जाके अपने भाई नू ईद वाले दिन दरवाजा खड़का के कहा जाए, जड़ा भाई नाराज है, मेरे अवीरा तेरा मां जाया तेरे बूहे ते आया है, कुंडी लाना। ओ भाई नू सब तो पहले ईद मिली जाए, नाराज बहन नू ईद मिली जाए, गुलाब जामुन बिस्मिल्लाह करके नाराज बहन दे मुंह च पाया जाए, नाराज भाई दे मुंह च पाया जाए। और ये अमल करके फिर चला जाई माँ प्यो दियां कबरां दे, अगर तेरे माँ प्यो जिउंदे नहीं ना ते माँ प्यो दियां कबरां ते पई होई मट्टी नू जाके नक दे करीब रख के सूंगी, खुदा दी कसम अंबर ते कस्तूरी दी खुशबू घट होएगी, माँ प्यो दी कबर दी खुशबू तेनू ज्यादा आएगी। जदों माँ प्यो दी कबर चू तेनू खुशबू आए ना ते समझ जाई मेरे इस अमल नाल मेरा रब भी राजी होया है ते मदीने वाला नबी भी राजी। अपनियां भैणां नाल नाराजगियां मुका दिओ, अपने भाइयों नाल नाराजगियां मुका दिओ। ईद दा मौका आ रहा है, जड़े जड़े भाई नाराज ने हाथ उठा के वादा करना सी अपनियां लड़ाइयां खत्म करने दा इरादा करने आ। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह बोलो यार। लड़ाइयां मुकानियां ने, जिदियां बेइज्जतियां कीतियां ने, तजलील कीती है, रुसवाई कीती है, ओदे कोल जाना है ते जाके ओदे कोल माफ़ी मंगनी है। मेरे दोस्तों ते ग्रामी कदर सामाईन, मौला अली पाक फरमाते ने कि तौबा नसूह दी पंजवीं शर्त वे, पंजवीं शर्त वे कि बंदे ने जिवें गुनाह करके अपने नफ्स दियां ख्वाहिशात नू पूरियां करके उन्होंने ताकतवर कीता है, मजबूत कीता है, कवी कीता है, इवें यार तौबा तो बाद अल्लाह दी इताअत विच, अल्लाह दे नबी दी इताअत विच अपने नफ्स दा रगड़ा लावे, अपने नफ्स नू कमजोर करे, ताकि जितनी ताकत गुनाह करने की वजह तो उहदे अंदर आ गई है वो खत्म हो जाए ते नफ्स आजिज हो जाए, नफ्स उदा ताबेदार हो जाए। मौला अली फरमाते ने कि 6वीं शर्त तौबा नसूह दी है कि एक बारी गुनाह करन तो बाद तौबा तो बाद इरादा कर लवे, या अल्लाह मैं आइंदा तो बाद गुनाह नहीं करांगा, आइंदा तो बाद मैं गुनाह नहीं करांगा। मेरे ग्रामी कदर सामीन और हाज़रीन, आइंदा तो बाद गुनाह नहीं करांगा, ये हो ही नहीं सकता। बंदा दिलों अल्लाह को माफ़ी मंगे ते अल्लाह उन्होंने माफ़ ना फरमाए। आपने उलमाए किराम को बनी इसराइल दे उस बंदे दा वाक़या सुनिया होगा जिन्हें 99 कत्ल कीते। 99 कितने कत्ल? 99 कत्ल, 99 बंदों का किलर, 99 बंदों का कातिल। 99 कत्लों तो बाद उदे दिल विच ख्याल आया कि कबर दी रात बड़ी औखी है, मैं कयामत वाले दिन अपने रब नू के जवाब देंगा। मैं बदनसीब हाँ जिन्हें 99 बंदियां दे खूना नू अपने हत्थां ते मलिया ते रंगीन कीता है। मैं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर तौबा कर लवां। ओ लोकां कोल गया थे, किसी बंदे ने उन्होंने दसिया फुला इलाके दे अंदर एक आबिद रहिंदा है, जा उहदे नाल जाके गल कर, तेनू तेरे मसले चों बाहर कढेगा। वो चलदा चलदा उहदे नेड़े आया, आके कहंदा जनाब मैं वो बदनसीब हाँ जिन्हें 99 बंदे कत्ल कीते ने, मैनू डर लग गया, मैं अपने रब नू के जवाब देंगा, मैं माफ़ी मंगण आया, मैनू दसो मेरी तौबा दा के अंदाज है। वो जड़ा बंदा जिहदे कोल मसला पुछण गया ना, उन्हें कन्ना ते हाथ लाया, उन्हें आख्या 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 10 भी नहीं, 50 भी नहीं, 99 बंदे। तौबा तौबा तू ते बड़ा बड़ा बदनसीब है, बड़ा जालिम है। ओए चला जा मेरे घरों निकल, किधरे मेरे घर दे तेरी वजह तो अजाब ना आ जाए। ओ है ते आबिद सी पर खुश्क आबिद सी, उहदे कोल तरीकत दा इल्म नहीं सी, उहदे कोल विलायत दा इल्म नहीं सी, उहदे कोल अल्लाह दे नेक बंदियां दी मार्फत दा इल्म नहीं सी। उन्हें आख्या जा जा चला जा, तेरी तौबा कबूल नहीं होनी। मैं पढ़िया किताबां दे अंदर, उन्हें आख्या अगर तौबा दा मेरे ते दरवाजा बंद हो गया ना, फिर के 99 ते के 100, चलो मैं सेंचुरी तेरे ते पूरी कर देना। उन्हें कड़ी तलवार ते उदा सर भी कलम कर छोड़िया। सेंचुरी मुकम्मल होने तो बाद
پھر دے دل وچ خیال آیا اوے ظالما تو تے توبہ کرن آیا سے تے 99 دیاں توبہ کرنے 100ویں نو مار چھوڑے آئی او ظالما مرن تو پہلے اللہ کو نو معافی مانگ لے اللہ کو نو توبہ کر لے او چلنیاں پھر ایک بستی دے اندر آیا تے انہیں مسئلہ پوچھیا کہ میں توبہ کرنا چاہنا کوئی بندہ ملیا تے انہیں آکھیا او فلانی بستی چلا جا اتھے اللہ دا ایک ولی رہندا ہے میں نو امید ہے کہ تیرے واسطے دعا کرے گا تے تو اودے کولوں دعا لویں گا تے اللہ تیرے گناہاں نو معاف فرما لے ہماری بے وفائی پہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں ہماری بے وفائی پہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو پھر کیا ہوتے چل پیا اس بستی وال اللہ دے ولی وال چل پیا رستے تے موت آ گئی اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون جنت والے فرشتے بھی آ گئے دوزخ والے فرشتے بھی آ گئے جنتیاں نے آکھیا ساڈا بندہ ہے اساں لے کے جانا ہے دوزخیاں نے آکھیا ساڈی پارٹی ہے اساں لے کے جانی ہے تے جڑے جنتی نے انہاں دی دلیل سی اے توبہ کرنوں نکلے آئے اگرچہ نہیں بھی پہنچیا لیکن انہیں ارادہ دے کر لیا سی نا تے جڑے دوزخی سن دوزخ والے فرشتے سن نا انہاں کہا نہیں نکلیا تے ہے سی پر انہیں توبہ کیتی تے نہیں نا لہذا سا لے کے جانا ہے تے بدبودار جے ٹاٹ وجدی روپ آگے انہوں سجین میں جا کے دفنا دینا ہے علیین والے بھی آگئے سجین والے بھی آگئے آپس وچ تقرار شروع ہے بحث شروع ہے جھگڑا شروع ہے او کہنے نے ایسا لے کے جانا ہے او کہنے نے ایسا لے کے جانا ہے اللہ نے ایک فرشتہ آسمان تو بھیجیا انہاں دا جج بنا گئے انہیں آکھیا لڑو نہیں میں فیصلہ کر دینا فاصلہ ماپیا جائے اگر جس بستی وال جا رہے ہیں نا ادا فاصلہ زیادہ رہ گیا ہے پیچھے دا گھاٹے تے پھر انہوں دوزخ والے فرشتے لے جاون اور اگر اگلا فاصلہ گھاٹے پچھلا فاصلہ اگر اگلا فاصلہ زیادہ ہے تے پچھلا فاصلہ کم ہے تے پھر دوزخ والے لے جان اور اگلا کم ہے پچھلا زیادہ ہے جڑا طے کر کے آ گیا ہے پھر انہوں جنت والے لے جاون تے زمین ناپن دا ٹائم آیا تے علماء نے لکھیا ہے اگلی زمین زیادہ تے پچھلی کم اللہ دی رحمت نے زمین نو آواز لائی میرے بندے دی توبہ دی گل آ گئی ہے اگلے پاسوں سمٹ جا پچھلے پاسوں پھیل جا ہماری بے وفائی پہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں ہماری بے وفائی پہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو پھر کیا ہوتے ریت وجود تیرے اندر سونا عارف کھڑی ریت وجود تیرے وچ سونا او تینوں نظری نیا ہنجواں دا پانی دے محمد تے مٹی ریت رڑ جاوے او ایک گناہ
ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے اپڑ دے پامنوا اگلا فاصلہ زیادہ پچھلا فاصلہ گھٹ اللہ نے زمین نو فرمایا تو اگلے پاسوں سکڑ جا پچھلے پاسوں پھیل جا تے ماپیا گیا اگلی زمین گھٹ نکلی پچھلی زمین زیادہ نکل آئی اللہ نے جنتی فرشتیاں نو فرمایا تو اڑی پارٹی لے جا ایک روایت میں اے پڑھی ہے میرے امیروں تے بھائیاں نو اے بھی سنانا چاہتا ہوں ایک روایت میں اے بھی پڑھی ہے جدوں دے مرن دا ٹائم آیا نا تے اللہ دے ولی دے کول جان نو اودی اتنی شوق سی اللہ دے ولیاں دا انداز ہو رہندا ہے تے عام بندیاں دا انداز ہو رہندا ہے ایک اللہ دے ولی سڑک دے کنارے چل دے جا رہے ہیں تے انہاں ویکھیا ایک شرابی او شراب دے نشے نال دھت نالی دے اندر گریا ہویا ہے تے گندی نالی دا پانی اودے نک دے کولوں لنگ رہا ہے اودے منہ دے اتوں گزر کے جا رہا ہے اودے چہرے تو گزر کے جا رہا ہے اللہ دے ولی نو ترس آ گیا انہیں آکھیا ہے تے انسان نہ مومن یا کافر میں نہ جاندا ہے تے اللہ دی مخلوق اللہ دے ولی نے انہوں نالی چوں باہر کڈیا پانی صاف منگوایا ادا منہ پانی نال صاف فرمایا تے دعا منگ کے اللہ دے ولی چلے گئے تے تھوڑی دیر بعد آپ جدوں مسجد والا آئے نا تے تکیا اوہی شرابی ہاتھ بن کے مصلی تے نمازاں پہ پڑھ عرض کی تھی مولا یا میں بھول گیا ماں یا انہوں نے کیتائی ماجرت میں نو دسنا اے اوہی شرابی ہے جدہ منہ صاف کیتا ہے شرابی کتھے تے مسلح کتھے آواز آئی میرے بندیا تو جدوں ادھا منہ صاف پیا کرنا سے نا اسی تیرے عمل نو قبول کر لیا تو منہ پیا دھونا سے اسی ادھا دل پہ صاف فرما دے منہ پہ صاف کرنا سے عزیز دا دل پہ صاف کرنے سا میرے بھائیوں تے گرامی قدر سامین اللہ دے ولی دی بستی وال جوں ہی دی موت دا ٹائم آیا انہیں اپنا سینہ گھسیٹ کے تے اگے کیتا تے جدوں ماپ پمیش ہوئی زمین دی تے ادھے سینے دی ایک بالشت دا فاصلہ نکل آیا جیڑا انہیں موت دے ٹائم اپنا سینہ گھسیٹ کے دے اس بستی وال فرمایا سی تے اللہ نے اس دے ایک بالش دی وجہ دونوں جنت دا حقدار بنا چھوڑ یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا لوکاں دے ہور سہارے لکھاں پر مینوں سہارے تیرا ہر کوئی آکھے تیری تیری ہر کوئی آکھے میری میری پر میں آکھاں تیرا تیرا میں لکھ آکھاں تیرا تیرا کدے تُمی کہہ چھڑ میرا اللہ اکبر میں پڑھیا ہے حدیث دیاں کتاباں دے اندر آندا ہے بندہ اللہ دی بارگاہ جدوں توبہ کرے نا تے اللہ فرشتیاں نوں فرماندا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے گناہ تو بعد کہ کوئی ہے انہوں پکڑن والا کوئی ہے انہوں سزا دین والا کوئی ہے انہوں معاف کرن والا او فرشتے
گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندے نو معاف کر دیتا ہے۔ بندہ پھر گناہ کر لینا ہے تے پھر معافی منگنا آ جانا ہے۔ اللہ پھر فرشتیاں نو فرمانا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی ہے انہوں معاف کرنے والا، وہ ایک گواہ ہو جاؤ میں انہوں معاف کیتا۔ بندہ 3 باری پھر گناہ کر کے پھر اللہ دی بارگاہ جھک جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی ہے انہوں معاف کرنے والا، اے یقین ہے میرے بندے نو خوشخبری دے دے میں تینوں معاف فرما چھوڑیا۔ بندہ جتنی باری گناہ کر کے اللہ دی بارگاہ چ نادم ہو جائے اللہ دے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ ایک روایت دے اندر میں پڑھیا ہے کہ بندہ گناہ دی توبہ منگے اللہ فرشتیاں نو فرماندا ہے آسمان تے لائٹاں لا دیو، آسمان تے چراغاں کر دیو۔ فرشتے پوچھتے نے وجہ اللہ کریم فرماندا ہے آج لائٹاں لاؤ، آج خوشی دا دن ہے، آج ایک بندے نے اپنے رب دے نال صلح فرما لئی ہے۔ ہماری بے وفائی پہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو پھر کیا ہوتا رحمت دا رمضان دا پہلا عشرہ بھی گزر گیا ہے، دوسرا عشرہ بھی لنگ گیا ہے۔ اے مہمان مہینہ اپنا سامان سمیٹ رہا ہے، ادھا ارادہ بن گیا ہے ساڑھے گھروں جان لگا ہے۔ پتہ نہیں مہمان راضی پہ آ جاندہ ہے یا ناراض پہ آ جاندہ ہے۔ اے میرے مولا اگر تیرا مہمان قیامت والے دن تیری بارگاہ شکوہ کر دے بے گا نا تے میں کتھے کھڑا ہوگا، اے میرے بھائی کتھے جان گے۔ اے رحمت دا دریا الہی اے ہر دم وگدا تیرا جی ایک قطرہ بخشے مینوں تھے کم بن جاندئی میرا اوے اگر انہیں معاف نہیں کرنا تے کدے کونوں معافیاں منگنیاں اوہی تے دروازہ ہے نا، اگر او بند ہو گیا تے کونے دروازے کھولن والا۔ اللہ فرماندا ہے من یغفر الذنوب الا اللہ، اوے کونے جڑا توڑے گناہاں نو معاف کرن والا ہے او اللہ ہی ہے نا، جڑا اپنے رحمت دے دروازے کھولن والا ہے۔ ایک بزرگ دا واقعہ شیخ سعدی نے بیان فرمایا ہے، آپ حج تے جان لگے تے ایک رستے تو گزرنے آؤ، ایک نوجوان نے ویکھیا وہ آدھا بابا جی مینوں بھی نال لے کے جائو میں بھی حج کرن جانا چاہنا۔ آپ نے فرمایا چل چلیے، سدھے دونوں میدان عرفات پہنچے۔ او بزرگ آسمان وال تک کے کہنے نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک بولے آنا، آواز آئی لا لبیک، پھر بزرگ کہنے نے لبیک، تے پھر آواز آئی لا لبیک، او کہنے نے میں حاضر ہاں، آواز آئی تیری حاضری دی مینوں لوڑ نہیں، او پھر کہنے نے میں حاضر ہاں، پھر آواز آئی تیری حاضری دی جنیاں لوڑ نہیں۔ او نوجوان ڈاڈا بانکا جیا انہیں آکھیا بزرگوں سننے نہ پہ کیا پیا رپلائی آنا ہے ہن چپ کر جاؤ، اپر والا پیا آنا ہے تیری حاضری قبول نہیں۔ او بزرگ رو کے کہنے نے کوئی 1 سال دی گل نہیں، اے 70 سال تو آواز آ رہی، 1 سال دی گل نہیں 70 سال تو یہ آواز آ رہی ہے۔ میں کہنا لبیک
لبیک آواز آندی ہے لا لبیک تے نوجوان کہندا بابا جی پھر چپ کر جاؤ پھر کیوں کہندے ہو جملہ تے بزرگ رو کے کہندے نے اوے جوانا اے دسنا اگر انہوں نہ پکاراں تے پھر کنوں پکاراں اگر ادھی چوکھٹ تے نہ آواں تے پھر کدی چوکھٹ تے آواں اگر ادھے بوئے تے نہ آواں تے پھر میں نو بوہ دے دسنا اے جملے جوں ہی منہوں نکلے اللہ دی رحمت نو جوش آ گیا تے لامکاں چھو آواز آئی اوے بزرگا مبارک ہوئے تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے آئے ہائے ہائے مل کے بولو تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا کیے تھے نماز میں تیرے وہ بھی سجدے آخری گلتے میں سلام دینا چاہنا ہوں پتہ نہیں زندگی میں پھر جمت میں ادا ملے گا یا نہیں میرے آقا کریم دی حدیث پاک ہے صحاد محدثین نے اس روایت نو بیان فرمایا ہے سرکار فرماندے نے ہوئے میرے غلاموں دسو تے صحیح نہ ایک بندے نے اپنے اٹھتے سامان لدیا اپنا کھانا بھی لدیا پانی بھی لدیا تے اٹھ دی نکیل پکڑ کے چل پیا تے اگے لکو دک صحرا آیا بے آب ہو گیا وادی آئی ادا منزل کدرے ہو رہے اور ایسی لمبے صحرا چو گزریا جتھے دور دور تک آبادی کوئی نہیں بندہ بننے دی ذات کوئی نہیں تے سخت دھوپے دھوپ دی وجہ تو بندہ تھک گیا تے تلاش پیا کرے میں نو کوئی درخت مل جائے میں ادھے تھلے تھوڑی دیر سستا لما اچانک انہوں سایہ دار درخت نظر آیا اور ادھے تنے نال گرمی دی وجہ تو انہیں ٹیک لائی تے سستان دی خاطر اکھاں بند کیتیاں اپنا اٹھنے سامنے کھڑا کیتا تے اکھاں بند کرن دی دیر سی تھکیا مانگا ادھی اکھ لگ گئی تے گہری نیند آ گئی تے تھوڑی دیر بعد جو ہی اکھاں کھلیاں تے انہوں اپنا اٹھ نظر نہیں آیا سامان بھی غائب تے اٹھ بھی غائب تے بندہ پریشان ہویا کہ تھے تے دور دور تک کوئی بندہ نہیں کوئی بندے دی ذات نہیں میرا کھانا بھی اٹھتے ہوئے پینا بھی اٹھتے ہوئے اگر میں نو کھانا پانی نہ ملیا تے میں تے مر جاواں گا وہ اپنی موت دی انتظار وچ دائیں بائیں دوڑیا کہ میں نو اٹھ مل جائے اٹھ نہ ملیا پھر اسے درخت لے آیا تے مایوسی دے عالم وچ موت دا انتظار پیا کرے تے تنے نال ٹیک لا کے اکھاں انہیں بند کر لیاں کہ میرے تے موت آئی پانی بھی چلا گیا کھانا بھی چلا گیا میں تنے تنہا جنگل تے صحرا وچ رہ گیا اور اکھاں بند کیتیاں تے پھر ادیاں اکھاں لگ گئیاں تھوڑی دیر بعد او پڑ پڑا کے اٹھیا تے اچانک انہیں ویکھیا ادا اٹھ بھی کھڑائے سامان بھی پیائے خوشی دے عالم میں آسمان والتا کے کہنا ہے اللہم اللہم انت عبدی وانا ربک اے اللہ تو میرا بندہ تے میں تیرا رب حالانکہ انہوں اے کہنا چاہیے نہ سی کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تے تو میرا رب لیکن خوشی دی وجہ تو انہوں پتہ ہی نہیں چلیا وہ کہندہ ہے مولا میں تیرا رب تے تو میرا بندہ سرکار نوکرانوں پوچھ دینے اس بندے نو کتنی خوشی ہوئے گی جنہوں اچانک اٹھ ممائن ساز و سامان نظر آ جائے صحابہ کہنے نے بڑی خوشی بے حساب خوشی آپ نے فرمایا میرے غلاموں اس بندے تمہیں زیادہ رب نو اس وقت خوشی ہوندی ہے جدو بندہ ادھے کلو معافی منگ لینا ہے ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم وفا ہوتے تو پھر کیا ہوتے میں انا ہائے ہائے مولا 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 میں انا
تے تلکن رسدا اے دے کون سنبھالا او تھکے دیون والے پہنچے تے تو ہتھ پکڑن والا آج کا دن توبہ کا دن ہے. سارے حضرات ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد آئندہ کے بعد گناہ چھوڑنے کا ارادہ کریں. انشاءاللہ بولے انشاءاللہ بولے میرے آقا. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, ہماری تراویح اور سحری کی عبادات کو قبول فرمائے. عید آ رہی ہے, عید آ رہی ہے. لوگ عیداں تے بھی ڈنڈی مار جاندے ہیں, امیراں بندیاں نو تے سینے لا کے مل دین, لیکن غریباں بندیاں نو نظر انداز کر دیندے ہیں, دائیں بائیں ہو کے تے لنگ جاندے ہیں. اور واسطہ خدا دا جے جویں امیراں نال ملنا ہے نا, جویں کوٹھیاں والیاں نال ملنا ہے, گڈیاں والیاں نال ملنا ہے تے پیسیاں والیاں نال ملنا ہے, ایویں یار غریباں نال بھی ملنا ہے تے غریباں دے سینیاں نال سینے لانے تے دعا کرنی ہے مولا سینے لانا میرا کام ہے, دل ملانا تیرا کام. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے اور اللہ ہماری بخشش اور مغفرت کا اعلان فرمائے. ایک دو مسئلے میرے پاس آئے ہیں. چھوٹے پیشاب میں مجھے بعد میں قطرے آنے کا عارضہ ہے, میں اپنا استنجا کیسے کر سکتا ہوں؟ جس بندے کو ایسا عارضہ ہو کہ اس کے قطرات نہ رکیں چھوٹے پیشاب میں, یہ مثانے کی کمزوری اور گردے کی کمزوری کی ایک وجہ ہے. لوگوں کو قطرات آتے ہیں چھوٹے پیشاب میں اور وہ نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں اگر قطرہ نہ بھی آئے تو فیل ہوتا ہے کہ میرے جسم سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے. ایسے بندوں کے لیے, ایسے مریضوں کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لے. ہر نماز کے لیے, ہر عبادت کے لیے وہ تازہ وضو کر لے. قرآن پڑھنا ہے علیحدہ وضو, نماز پڑھنی ہے علیحدہ وضو, دیگر کوئی عبادت کرنی ہے علیحدہ وضو کر لیں اور اس وضو کے بعد وہ عبادت جاری رکھیں. اگر عبادت کے دوران کوئی قطرہ نکل جاتا ہے یا انہیں وہم بھی ہو جاتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کی وہ عبادت قبول فرما دے. دربار کے اندر تصاویر جانداروں کی لگی ہوئی ہیں, کیا وہاں پہ نماز اور دعا ہو سکتی ہے؟ تصویر جو ہے نماز کے وقت بالکل سامنے نہیں ہونی چاہیے. اگر دائیں ہو یا بائیں ہو یا پیچھے ہو تو پھر نماز ہو جاتی ہے. اور اگر تصویر میں چہرے کے خد و خال نظر نہ آ رہے ہوں, مثال کے طور پہ چہرہ نظر نہ آ رہا ہو, صرف جسم نظر آ رہا ہو, ہاتھ نظر آ رہے ہیں, پاؤں نظر آ رہے ہیں, جسم نظر آ رہا ہے, پیٹ نظر آ رہا ہے, چہرہ نظر نہیں آ رہا اور سامنے کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو بندہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی پھر بھی نماز ہو جاتی ہے. اور بہتر یہ ہے کہ ایسی چیز کو ہٹا دیا جائے اور اس کے بعد نماز ادا کی جائے. اللہ عمل کی توفیق دے. فدیے کے لیے لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ فدیہ کتنا ادا کرنا ہے جو مریض ہے اور روزے نہیں رکھ سکا. یہ بات سن لیں میری, بہت توجہ سے تمام احباب سے میری التماس ہے, بہت غور سے یہ مسئلہ سنیں کیونکہ فدیہ ادا کیا جا رہا ہے مریضوں کی طرف سے, بیماروں کی طرف سے. ہر مریض, ہر بیمار کے بارے میں یہ کہنا کہ میں اس کا فدیہ ادا کروں گا, یا مریض یہ کہے کہ میں روزے نہیں رکھ سکا میں اتنا فدیہ دے دوں گا, تو یہ بات جائز نہیں ہے. مریض وہ فدیہ ادا کرے گا جس کو ڈاکٹر یہ بات لکھ کے دے دیں کہ زندگی میں کسی موقع پہ یہ بندہ اپنی بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس کے بعد یہ روزہ کبھی نہیں رکھ سکتا, نہ سردیوں کے رکھ سکتا ہے نہ گرمیوں کے رکھ سکتا ہے. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندے گرمیوں کے گرم روزے نہیں رکھ سکتے, سردیوں میں دن بالکل چھوٹے آ جاتے ہیں, 6-7 گھنٹے کا دن ہوتا ہے, وہ اس میں روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں, انہیں پیاس نہیں لگتی, بھوک نہیں لگتی. ایسے لوگ وہ فدیہ ادا نہیں کریں گے بلکہ وہ سردیوں کا انتظار کریں گے اور ہر روزے کے بدلے ایک روزہ رکھیں گے, فدیہ نہیں دیں گے. فدیہ وہی بندہ دے گا جو بندہ ایسا بیمار ہے جس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ زندگی میں اس کے بعد روزے نہیں رکھ سکتا, وہ بندہ فدیہ ادا کرے گا. اور فدیہ صدقہ فطر کے برابر, جو صدقہ فطر ہے اس کے برابر فدیہ ہے اس مریض اور شیخ فانی کی طرف سے جو روزے
ادا نہ کر سکے۔ اقول قولی لکم واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم باحق۔